بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القراءۃ الراشدہ الجزء الاول الدرس الثالث۔ عبارت توجہ سے سنیں۔ عنوان ہے سبق کا النملہ۔ نملتن چونٹی کو کہتے ہیں۔ اس کے آخر میں گول تا یہ واحد کی علامت ہوتی ہے۔ نملتن ایک چونٹی کو کہتے ہیں۔ نملن اس میں جنس ہے، چونٹیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم قرآن کریم میں آیا ہے۔ اس کے بعد نمل کے بعد میں ادخلوا مساکنکم جمع کا صیغہ آیا۔ نمل جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے اس میں جنس کے طور پر۔ واحد کے لیے ایک چونٹی کو نمل نہیں کہا جاتا، نملتن ہی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے حمامن ایک کبوتر کو حمامتن کہتے ہیں۔ حمامتن کا معنی کبوتری نہیں ہوتا، کبوتر ہی ہوتا ہے۔ ایک کو حمامتن کہتے ہیں اور اس میں جنس کے طور پر حمامن استعمال ہوتا ہے۔ یہی نحل شہد مکھی کو نحلن کہتے ہیں، تو نحلن اس میں جنس کے طور پر شہد مکھیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ایک کو نحلتن کہتے ہیں۔ نحلتن نملتن النملۃ۔ یہاں حضرت مولانا علیہ الرحمہ نے ایک نظم دی ہے چھوٹی سی، کچھ اشعار دیے ہیں۔ اشعار کا یاد کرنا آسان ہوتا ہے اور پر لطف بھی، اس لیے آپ عبارت اتنی پڑھیں ان اشعار کی کہ یہ آپ کو زبانی یاد ہو جائیں، اور اگر آپ زبانی یاد بھی کر لیں تو بہت اچھا ہے۔ اردو زبان کی کتابوں میں ہم مختصر بچپن میں مختصر اور چھوٹی چھوٹی نظمیں یاد کرتے ہیں، ان کا بڑا اثر ہوتا ہے ہماری زندگی میں اور اردو زبان کے سیکھنے میں۔ پڑھا ہوگا ہم نے پنچکی اردو زبان کی کتاب میں، نہر پر چل رہی ہے پنچکی، دھن کی پوری ہے کام کی پکی، بیٹھتی تو نہیں کبھی تھک کر، تیرے پہیے کو ہے سدا چکر۔ اس قسم کے اشعار جو ہم نے بچپن میں یاد کیے تھے وہ اب تک یاد رہتے ہیں۔ تو عربی اول اور دوم کے طلباء اگر یہ اشعار اسی طرح سے یاد کر لیں تو بڑا فائدہ ہوگا، اور آگے کی علمی اور ادبی زندگی میں یہ آپ کے بہت کام آئیں گے۔ عبارت سنیں۔ طاب سعی بالعمل لست ارضى بالکسل، غایتی نیل الطلب لا ابالی بالتعب، ابتنی البیت الحسن بنظام للسکن، ولقوتی اذهب لست یوما العب، كل صیف اجمع لی طعاما یشبع، فإذا جاء المطر كان لي بيت المقر، ذاك شأني في الصغر ونظامي في الكبر، إنني نعم المثل باجتهادي في العمل، إنني نعم المثل باجتهادي في العمل۔ خوبصورت اور آسان اشعار ہیں، اگرچہ آپ کو عربی اول اور دوم میں تھوڑے مشکل ضرور معلوم ہوں گے، مگر آپ ترجمہ سمجھ کر لغات یاد کر کے ان اشعار کو رٹ کے یاد کر لیں تو یہ انشاءاللہ بڑے کام کے اشعار ثابت ہوں گے آپ کی آگے کی زندگی میں۔ طاب سعی بالعمل، طاب یطیب طیبا، یہ فعل ہے، فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ طاب یطیب طیبا، اس کا معنی عمدہ ہونا، کسی چیز کا عمدہ ہونا، اچھا ہونا۔ سعی کوشش کو کہتے ہیں، یہاں یا متکلم کی جانب اضافت ہو گئی ہے، سعی میری کوشش۔ عمل امید کو کہتے ہیں، عمل امید کو کہتے ہیں۔ لستو یہ فعل ناقص لیسا کا متکلم کا صیغہ ہے۔ لستو میں نہیں ہوں، اس کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے میں نہیں ہوں۔ مثلا آپ کو یوں کہنا ہے کہ میں عالم نہیں ہوں تو کہیں گے لست عالما، میں حافظ نہیں ہوں تو بولیں گے لست حافظا۔ ارضا رضی یرضی راضی ہونا،
خوش ہونا، رضی یرضا خوش ہونا، راضی ہونا۔ بالکسل، کسل سستی کو کہتے ہیں، ایاک والکسل سستی سے بچو، کسل سستی کو کہتے ہیں۔ غایتی، غایتن انتہا کو کہتے ہیں، انجام کو، انتہا کو۔ نیل پانا، نیلن یہ مصدر ہے، اس کے معنی پانا۔ نال ینال فعل ماضی مضارع یوں آتے ہیں، نال ینال نیلن، نال ینال نیلن پانا۔ طلب مقصود کو اور مطلوب کو طلب کہتے ہیں۔ لا ابالی بالتعب، لا ابالی یہ مضارع متکلم کا واحد کا صیغہ ہے منفی۔ بالا یبالی مبالاتن بکذا کسی کی پرواہ کرنا، بالا یبالی مبالاتن بکذا۔ لا ابالی بالتعب، تعب تھکان کو کہتے ہیں، تعب کے معنی تعب یتعب تھک جانا، تھک جانا، تعب تھکان۔ ابتنی یہ بھی مضارع متکلم کا صیغہ ہے، ابتنا فعل ماضی آتا، ابتنا یبتنی، ابتنا یبتنی ابتناء اس کا معنی بنانا، تعمیر کرنا۔ البیت الحسن خوبصورت گھر، ابتنی کا مفعول بھی ہے البیت الحسن اس لیے اس پر زبر آیا۔ بنظام یہ ابتنی سے متعلق ہے، نظام کے ساتھ یعنی سلیقے سے، للسکن رہنے کے لیے، سکونت کے لیے، سکن قیام گاہ کو کہتے ہیں، سکونت کو کہتے ہیں۔ ولقوتی لام حرف جر ہے، قوت معنی رزق روزی، ولقوتی اذهب قوت رزق روزی، اذهب لست یوما العب، لعب یلعب کا معنی کھیلنا، لعب یلعب کھیلنا۔ کل صیف اجمع، صیف گرمی کو کہتے ہیں، یہ پچھلے سبقہ میں آ چکا، صیف گرمی۔ جمع یجمع جمع کرنا، جمع یجمع کا مفعول بھی آیا طعاما، اجمع لی طعاما، لی اپنے لیے، طعاما یہ اجمع کا مفعول بھی ہے، اجمع طعاما۔ یشبع اشبع یشبع اشباعا اس کا معنی ہے پیٹ بھرنا، شبع یشبع اس کا معنی ہے شکم سیر ہونا، جب یہ باب سمع یسمع سے استعمال ہو، اور اشبع یشبع اشبعا اس کا معنی شکم سیر کرنا، پیٹ بھر کر کسی کو کھانا کھلانا، دوسروں کو کھانا کھلانا، پیٹ کو بھر دینا۔ فَإِذَا جَاءَ الْمَطَرُ مطر بارش کو کہتے ہیں، جاء یجیء معنی آنا۔ کَانَ لِی بَیْتَ الْمَقَرِّ مقر اصل ہے المقر، تشدید کے ساتھ ہے یہ مقر، ٹھکانے کو کہتے ہیں، رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں، قیام گاہ کو کہتے ہیں مقر۔ قر یقر قراراً ٹھہرنا، کسی جگہ سکونت اختیار کرنا، اس سے اس میں ظرف ہے مقر، ٹھہرنے کی جگہ یعنی سکونت اختیار کرنے کی جگہ۔ ذاک شأنی فی الصغر، صغر پیچھے گزر چکا، کبر بھی گزر چکا۔ نظام معنی یہاں نظامی فی الکبر معمول، یہاں نظام کا ترجمہ کرو گے معمول۔ اننی نعم المثل، مثل معنی آئیڈیل، یہاں نمونہ یا آئیڈیل کے معنی میں ہے مثل، نعم معنی بہترین، نعم المثل بہترین آئیڈیل۔ باجتہادی اجتہاد محنت کو کہتے ہیں، باجتہادی اپنی محنت کی وجہ سے، اجتہادی اپنی محنت کی وجہ سے، باجتہادی۔ اب ترجمہ دیکھ لیں، اچھی طرح سنیں۔ النملہ چیونٹی، النملہ چیونٹی۔ طاب سعی بالعمل میری کوشش، میری محنت امید کی وجہ سے عمدہ ہو گئی، اچھی ہو گئی، یہ لفظی ترجمہ ہے۔ طاب سعی بالعمل عمل میری محنت، میری کوشش امید کی وجہ سے عمدہ ہو گئی۔ لست ارضی یعنی ہر بندہ امید پر جیتا ہے اور امید ہی پر محنت کرتا ہے۔
زندگی پوری امید پر، آج آپ محنت کرتے ہیں اس امید سے کہ کل اس کا پھل ملے گا۔ لست ارضی بالکسل، میں سستی سے خوش نہیں ہوں۔ لست ارضی بالکسل، میں سستی سے خوش نہیں ہوتی ہوں۔ غایتی نیل الطلب، میرا مقصود یا میری انتہا مقصود کو پا لینا ہے۔ لا ابالی بالتعب، میں تھکان کی پرواہ نہیں کرتی ہوں۔ ابتنی البیت الحسن، میں عمدہ گھر بناتی ہوں۔ بنظام، میں سلیقے سے عمدہ گھر بناتی ہوں۔ للسکن، رہنے کے لیے، سکونت کے لیے، میں سلیقے سے عمدہ گھر بناتی ہوں سکونت کے لیے۔ ولقوتی اذهب، میں اپنے رزق کے لیے جاتی ہوں۔ لست یوما العب، کسی دن میں کھیلتی نہیں ہوں۔ کل صیف اجمع، ہر گرمی کے موسم میں جمع کرتی ہوں۔ لی، اپنے لیے، طعامن، ایسا کھانا، یشبع، جو میرا پیٹ بھرتا ہے۔ میں ہر گرمی اپنے لیے پیٹ بھرنے والا کھانا جمع کرتی ہوں۔ میں ہر گرمی کے موسم میں اپنے لیے ایسا کھانا جمع کرتی ہوں جو پیٹ بھر دے۔ فَإِذَا جَاءَ الْمَطَرُ، جب بارش آ جائے، پھر جب بارش آ جائے یعنی بارش کا موسم آ جائے تو میرا گھر، میرا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ کان لی بیت المقر، میرا گھر، میرا ٹھکانہ ہوتا ہے، یعنی بارش میں باہر نکلتی نہیں ہوں۔ ظاہر ہے بارش کے سامنے چونٹی ٹک نہیں سکتی، بہہ جاتی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ الْمَطَرُ، جب بارش کا موسم آئے تو میرا گھر، میرا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ ذاک شأنی فی الصغر، یہ میری بچپن میں شان ہے اور یہی میرا بڑھاپے میں نظام ہے۔ ذاک شأنی فی الصغر، یہ میری بچپن کی شان ہے۔ ونظامی فی الکبر، اور یہی میرا بڑھاپے کا نظام ہے یا معمول ہے۔ اننی نعم المثل، میں بہترین نمونہ ہوں اپنی محنت کی وجہ سے کام میں، یوں بھی کہہ سکتے ہیں میں اپنی محنت کی وجہ سے کام کا یا محنت کا بہترین نمونہ ہوں۔ عمل کام کے لیے جس طرح استعمال ہوتا ہے، عربی زبان میں محنت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اننی نعم المثل باجتہادی فی العمل، میں کام میں محنت کی وجہ سے یا کام میں اپنی محنت کی وجہ سے، دوسرے مصرعے کا پہلے ترجمہ، میں کام میں اپنی محنت کی وجہ سے بہترین نمونہ ہوں۔ نعم المثل، بہترین نمونہ ہوں۔ تو ترجمہ بھی اچھی طرح سمجھیں، الفاظ، تمام الفاظ کے معانی خوب یاد کریں، سمجھیں الفاظ کو، عبارت کے مزاج کو اور ساخت کو سمجھیں، کلمات کا ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ سمجھیں، تعلق سمجھیں، اور پھر اشعار ضرور یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نصیر الدین القاسمی، خادم ادارہ مرکز المعارف دیوانی ڈھانی، جودھپور، راجستھان۔ ساتھ میں آج پرندوں کی، خاص طور سے طوطے کی آواز خوب سنائی دے گی آپ کو۔ میں جو ہی سبق ریکارڈ کرنے لگا، پاس میں ہی آ کر ایک چیخنے چلانے لگا، بلکہ دو تھے۔ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیں۔